الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ بروج کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. یہ سورہ بروج ہے اور یہ مکی سورت ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ مکرمہ کے کفار مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رفتہ رفتہ لوگوں میں پھیل رہی تھی. اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں جگہ کر رہی تھی اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی. لیکن کفار مکہ، خاص طور سے قریش مکہ، وہ مسلمان ہونے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے، ان کو طرح طرح کے عذاب سے دوچار کر رہے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ وہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھا وہ ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں. اس طرح کے ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کی عظیمت اور استقامت کا بڑا عظیم امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شخص مسلمان ہو جاتا اسے کتنا ہی ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا، وہ اپنے اسلام سے الحمدللہ پھرتا نہیں تھا. اسلام کی حلاوت جب دل میں گھر کر جاتی ہے
تو کسی قسم کا ظلم و ستم بھی انسان کو ایمان سے پھیر نہیں سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑی استقامت کا مظاہرہ فرمایا، اور اس استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس طرح کی آیاتیں نازل فرمائیں جس سے مسلمانوں کو تسلی بھی ہو، ان کی ہمت افزائی بھی ہو، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ جو کچھ تکلیفیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جھیل رہے ہیں اس کا عظیم اجر و ثواب انہیں ملنے والا ہے۔ اور جو لوگ آج گردن اکڑا کر ان سے باتیں کرتے ہیں اور جو ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، ایک دن وہ مغلوب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اسی سیاق میں یہ آیت، یہ سورۃ البروج نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے خاص واقعے کا۔ قرآن کریم تو اتنا فرمایا ہے کہ قسمیں کھا کر، ان قسموں کی تفصیل میں انشاءاللہ آیتوں کی تشریح کے دوران ذکر کروں گا۔ قسمیں کھا کر کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت کا دن، وشاہد و مشہود، اور ان لوگوں کی جو حاضر ہوں گے اور ان چیزوں کی جن کے پاس لوگ حاضر ہوں گے۔ وشاہد و مشہود، قتل اصحاب الاخدود، خدا کی مار پڑی ہے ان خندق والوں پر، النار ذات الوقود، جنہوں نے کہ ایک ایندھن والی آگ سلگائی تھی، جب وہ اس آخرہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کا وہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم، مگر اور انہوں نے ان مسلمانوں سے کوئی انتقام نہیں لیا، ان کو عذاب نہیں دیا، مگر صرف اس وجہ سے کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں کوئی خندق کھودی گئی تھی اور ایمان لانے والوں کو خندق میں آگ سلگا کر ایمان والوں کو اس میں دھکیل دیا گیا تھا، اور صرف اس لیے دھکیل دیا گیا تھا کہ وہ اللہ خدا واحد پر ایمان رکھتے تھے۔ اس واقعے کی کیا تفصیل ہے وہ قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس واقعے کی وہ تفصیل مشہور تھی لوگوں میں، یہاں تک کہ کافر لوگ بھی اسے جانتے تھے، جبھی اس کا اس اجمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لیکن ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے اسی واقعے کو کہا ہے کہ مراد وہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا، اور اس کی کچھ تفصیل مفسرین نے اپنی کتابوں میں مختلف روایات کے بنیاد پر بیان کی ہے۔ اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے، یہ تقریبی اندازہ ہے کہ 70 سال پہلے، یمن کا ایک علاقہ تھا اور آج کل وہ سعودی عرب میں داخل ہے۔ اس علاقے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، اور اس بادشاہ کی زیادہ تر کارروائیاں، جو کچھ بھی وہ کارروائیاں کرتا تھا، زیادہ تر وہ ایک کاہن کی پیشین گوئیوں اور کاہن کی ہدایات کے مطابق ہوتے۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو
शैतानों से मदद लेकर लोगों को कुछ बातें बताता है, कभी वो सच्ची हो जाती है, कभी झूठी हो जाती है। काहिन कह लें उसको, ये जादूगर कह लें, बाद रिवायतों में उसके लिए जादूगर का लफ्ज आया है, बाद रिवायतों में काहिन का लफ्ज आया है। तो वो अपना सारा कारोबार और हुकूमत वो एक काहिन के कहने पर चलाया करता था। जब वो जादूगर या काहिन पूरा होने लगा तो उसने बादशाह से कहा कि मैं तो अब पूरा हो गया हूं और मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं मर जाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप किसी लड़के को मेरे पास भेजा करें ताकि मुझसे वो ये कहानत का इल्म या जादूगरी का इल्म मुझसे सीख ले, ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरा आपको वो लड़का काम दिया करे। बादशाह ने एक लड़के को उसके पास भेजने के लिए मुकर्रर कर दिया। वो लड़का जाकर उस जादूगर से जादू सीखने लगा या कहानत सीखने लगा। लेकिन इसी दौरान जब वो काहिन के पास जाता तो रास्ते में एक शख्स की जगह पड़ती थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के असली दीन पर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इंजील नाज़िल हुई थी उस इंजील का पैरोकार था। ईसाई जिसको आज ईसाई कहते हैं वो नहीं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के असल तौहीद के दीन पर था। तो रास्ते में ये उसके पास उठते बैठने लगा और बाद रिवायतों में यह आया है कि उसने अचानक देखा कि लोग जो है एक शख्स के पास जाते हैं और बाहर कसरत से आते जाते रहते हैं, तो मैं भी जाकर देखूं। तो ये उसके पास जाने लगा। उसको राहिब के नाम से ताबीर किया गया है कि वो एक दरवेश किस्म का आदमी था। उसके पास जाकर बैठने लगा तो वो उसको वो तौहीद की तालीम देता था। अब काहिन तो शैतानों से राब्ता कायम करा रहा था और ये जो राहिब था या दरवेश था इसने राब्ता कराना शुरू कर दिया अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला की खुदाई का और उसकी तौहीद का अकीदा उसको सिखाने लगा। ये लड़का कुछ कशमकश का शिकार हो गया कि मैं काहिन की बातें सच हैं या इस राहिब की बातें सच हैं। और इसी दौरान उसकी राहिब की बातें इसको ज्यादा दिल को लगने लगे, इसलिए ये काहिन के पास जाता तो जरा पहुंचने में देर हो जाया करती थी। काहिन इसके ऊपर नाराज होता था और घर वालों के पास पहुंचता था तो घर वाले नाराज होते थे कि तुम देर से क्यों पहुंचे। काफी कशमकश का शिकार था। इसी दौरान सही मुस्लिम की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा उसी जगह पर यह सूरत पेश आई कि ये जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक शेर, ये एक बहुत बड़ा जानवर दरिंदा वो शहर में आ गया है और उसे लोगों का रास्ता रोका हुआ है, लोग परेशान हैं, आने जाना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा लोगों के लिए। तो परेशानी किस तरह उससे निजात पाए, किस तरह अपना रास्ता बनाए। तो इसने उस मौके पर अपनी इस कशमकश को दूर करने की खातिर एक पत्थर उठाया और दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह अगर ये काहिन सच्चा है तब तो मेरे इस पत्थर से ये शेर न मरे, और अगर ये राहिब सच्चा है तो मेरे इस पत्थर को मैं फेंकता हूं तो इसे मर जाए। तो मुझे अगर इससे मर गया तो मैं समझूंगा कि राहिब सच्चा है। ये करके उसने पत्थर मारा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ऐसी थी कि उसी पत्थर से वो शेर मर गया। उसको यकीन हो गया कि ये मैं जो काहिन की बातें सच्ची नहीं है बल्कि इस दरवेश की बातें सच्ची हैं जो मुझे अल्लाह के खुदा वाहिद की तरफ बुलाता है। तो अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, तौहीद पर ईमान ले आया। इस वाक़े का शोहरा हो गया लोगों में शोहरा हो गया कि ये नौजवान लड़का है, उसने एक पत्थर मारकर शेर को हलाक कर दिया। लोगों ने पूछा कि तूने किस तरह हलाक कर दिया, एक पत्थर से तो शेर मरा नहीं करता।
تو اس نے بتایا کہ میں تو اب خدائے واحد کا پرستار ہوں، اسی کو پر ایمان لاتا ہوں، اسی سے دعا کر کے میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ میری مدد فرماتا ہے۔ تو لوگوں نے آ کر اپنی مشکلات اس کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو۔ لوگ دعائیں کرنے کے لیے اس کے پاس جانے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کا ایک مصاحب تھا جو بادشاہ کے پاس کثرت سے آیا کرتا تھا، وہ نابینا تھا، نابینا ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، اور اندھا ہونے کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنی مصاحبت سے معزول کر دیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ ایک لڑکا ہے اور اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور اپنی بیماریاں دعا کرتا ہے، وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس کے پاس گیا، جا کر کہا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ بھی میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا تم پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ اگر میں دعا کرنے کے نتیجے میں تمہاری آنکھیں، تمہاری بینائی واپس آ گئی تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کے واحد، خدا کے واحد ہونے پر ایک کا عقیدہ اختیار کر لو گے۔ اس نے وعدہ کر لیا، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا کر دیا، بینائی واپس آ گئی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو دوبارہ بادشاہ کے پاس گیا کہ یا بادشاہ کو کسی طرح پتہ چلا کہ یہ بینا ہو گیا، تو اس کو بلا کے پوچھا بھائی تم تو نابینا ہو گئے تھے، بینا کیسے ہوئے؟ اس نے بتایا جی کہ فلاں لڑکا ہے اور اس نے اس طرح دعا کر کے مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا کر دیا، اب میں اس پر ایمان لے آیا۔ بس بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اور لڑکے کو بلایا، لڑکے سے پوچھا کہ تم نے کیسے اس کو کیا؟ انہوں نے کہا میں خدا واحد پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور پھر اس نے بتایا کہ وہ درویش راہب، اس نے مجھے اس دین کی تعلیم دی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی بلا لیا اور اس کو وہ نابینا اور راہب ان دونوں کو تو اس نے قتل کرا دیا، آرے سے چروا دیا دونوں کو، اور اس لڑکے سے کہا کہ تم بھی اگر پھر جاؤ تو تمہارا نہ پھرو میرے ایمان سے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا میں تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اب اس دین سے پھر نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا پھر تمہیں میں ان سے بھی زیادہ عبرتناک سزا دوں گا۔ اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کی چوٹی پہ لا کر اس کو زمین میں پھینک دو۔ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، وہاں جا کر اس کو جب پھینکنا شروع کیا تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تو آپ کے دین پر ایمان لایا ہوں، مجھے ان کے شر سے بچا لیجیے۔ تو وہ جس وقت وہ پھینکنا چاہ رہے تھے پہاڑ میں زلزلہ آیا، اور زلزلے کے نتیجے میں جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے اور لڑکا بچا رہا۔ پھر بادشاہ کے پاس پتا چلا کہ ہمارے آدمی تو ہلاک ہو گئے، لڑکا زندہ ہے۔ اس لڑکے کو واپس بلایا، کچھ اور لوگوں کو کہا اس کے سمندر میں لے جاؤ کشتی میں، اور وہاں جا کر اس کو دریا میں ڈبو دو، سمندر میں ڈبو دو، غرق کر دو۔ اس کو کشتی میں لے گئے اور سمندر میں ڈالنے کی جب کوشش کی، کشتی پلٹی اور اس کے نتیجے میں سارے لوگ غرق ہو گئے اور یہ زندہ بچ کر تیر کر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کی یہ عجیب مخلوق ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی قتل نہیں کیا جا رہا۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میں خود تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک میدان میں سارے بستی کے لوگوں کو جمع کرو اور مجھے سولی پر لٹکا دو اور اپنے ترکش میں تیر رکھو اور میرے کو تیر چھوڑتے وقت کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا پروردگار ہے۔ یہ زور سے بسم اللہ رب الغلام کا نعرہ لگاؤ اور پھر تیر میرے اوپر چھوڑو، تو میں بس یہی واحد طریقہ ہے جو مجھے قتل کرنے کا۔ اس نے ساری بستی کے لوگوں کو جمع کیا، اس کو سولی پر چڑھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارا، اس سے وہ شہید ہو گیا۔ یہ جو لوگوں نے منظر دیکھا کہ اللہ کا رب
اللہ کا نام لے کر اس کو قتل کیا گیا تو شہید ہو گیا، اور لوگ جانتے تھے کہ اس کو کئی مرتبہ کوشش کی جا چکی ہے اس کو ہلاک کرنے کی، اور یہ ہلاک نہیں ہوا، تو جتنے لوگ تھے وہ سب کلمہ توحید پڑھنے لگے، سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ دیکھ کر گھبرایا اور اس نے کہا کہ یہ تو اس آدمی نے مرتے مرتے بھی اپنا دین پھیلا دیا۔ تو انہوں نے پھر لوگوں کو، اپنے لوگوں کا، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، ان کے لیے خندق تیار کرو، خندق میں آگ بھڑکاؤ، اور خندق میں آگ بھڑکا کر ان ایمان لانے والوں کو خندق میں ڈال دو، اور ہم خود نظارہ کریں گے اس منظر کا۔ چنانچہ خندق کھودی گئی، اس میں ایندھن بھرا گیا، آگ بھڑکائی گئی، اور لا کر وہاں کرسیاں رکھتی گئی، وہاں پر بادشاہ سلامت اور سارے ارکان حکومت بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو ڈالا جا رہا تھا، اور وہ اس کا نظارہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو آگ میں خندق میں ڈال کر آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بعض روایات میں اس کی مزید تفصیل یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جن مسلمانوں کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ تک پہنچنے سے پہلے ان کی روحیں قبض کر لی، تاکہ ان کو آگ کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آگ سے محفوظ رکھا کہ آگ تک پہنچنے سے پہلے ان کو موت آ گئی، اور وہ تکلیف سے بچے رہے۔ وہی آگے بڑھ کر وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور نظارہ کر رہے تھے مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا، وہ آگ بھڑک کر ان کی طرف آ گئی، اور وہ لوگ اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکے، اور وہیں کے وہیں سب ہلاک ہو گئے۔ تو بہت سے مفسرین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واقعہ بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت میں، اصحاب الاخدود کی تفسیر اس واقعے سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے وہ خندق والے جنہوں نے ایندھن خندق میں ڈال کر آگ سلگائی تھی، اور وہ نظارہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کے ساتھ ان کو عذاب دینے کا، ان کو اذیت میں مبتلا کرنے کا، ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ ہے جو عام طور سے ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی نے زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی، تو باقی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔